ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کا سفر آخرت، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ تہران میں ادا۔ شہید سپریم لیڈر کی صاحبزادی، بہو، داماد اور نواسی کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لاکھوں سوگواروں کی شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے شرکت کی۔ 100 سے زائد ممالک کے وفود، سفارتکار اور سربراہان نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آیت اللہ سبحانی نے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں 3 بیٹوں کی بھی شرکت۔ تہران میں فضا سوگوار، سڑکوں پر لاکھوں لوگ جمع۔ تہران میں آج جلوس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔ آیت اللہ خامنہئی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ، اہم ایرانی شخصیت کئی ماہ بعد منظر عام پر آ گئی۔ سربراہ پاسداران انقلاب احمد وحیدی نے شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کیا۔ احمد وحیدی کا شمار ایران کے اہم ترین عسکری حکام میں ہوتا ہے۔ احمد وحیدی جنگ کے آغاز سے فوجی حکمت عملی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے حزب اللہ کے وفد کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ حزب اللہ کی پالیسیز کی مکمل حمایت کا اعلان۔ عباس عراقچی نے کہا کہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ شہید رہبر کے قتل کا انتقام ضرور لیا جائے گا، مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں کہ پوری زندگی ساتھ گزری، کوئی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ شہید رہبر کے پیروکار ثابت قدم رہیں گے، شہید قائد کے قاتل طبعی موت نہیں مریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے باز نہ آئے، کہا امریکہ چاہتا تو خامنہئی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ حملہ اس لیے نہیں کیا کہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا۔ عوام کو خامنہئی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ علی خامنہئی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے۔ وقفے کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات 1 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے۔ امریکہ عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم رہے گا۔ دشمن کی جارحیت کا جواب فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا، ایرانی فوج کی وارننگ۔ کہا جنگ بندی سے فائدہ اٹھا کر دفاعی اور جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ملک کی دفاع کی تیاریوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ صفاق اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے بھی بربریت سے نہ روک سکے۔ غزہ کے مشرقی علاقے السمر میں اسرائیلی ڈرون حملہ، 2 افراد شہید، متعدد فلسطینی زخمی۔ امدادی ٹیمز نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ادھر لبنان پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 4304 ہو گئی۔ حملوں میں 12203 افراد زخمی ہوئے۔ پاک فوج کے سپاہی سرحدوں ہی نہیں، عزت کے بھی رکھوالے۔ ایئر فورس کے افسر نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم خاتون کو بچاتے ہوئے شہید۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم 9 ایونیو سے گزر رہے تھے۔ موٹر سائیکل سے خاتون کو اترتے دیکھا، جس کا ہاتھ موٹر سائیکل سوار کھینچ رہا تھا۔ گروپ کیپٹن عاصم ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے مڑ کر واپس آئے، موٹر سائیکل کے قریب رکے، جس پر لڑکی گاڑی کی دوسری طرف بھاگ آئی۔ ملزم ساتھ کی گروپ کیپٹن عاصم کے ساتھ بدکلامی، فائرنگ کر دی۔ گروپ کیپٹن عاصم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ملزم موقع سے فرار۔ خاتون نے بتایا ہے کہ ملزم اس کا دفتر میں کولیگ تھا، کام پر ساتھ لے جانے کی پیشکش کی تھی، راستہ تبدیل کر کے کہیں اور لے جانا چاہتا تھا۔ گروپ کیپٹن عاصم نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے جان بچائی۔ قانون کے لمبے ہاتھ قاتل تک پہنچ گئے، گروپ کیپٹن عاصم کو شہید کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا کہ کیس کو ٹریس کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی۔
275 سیف سٹی کیمراز اور 100 دیگر کیمرے دیکھے۔ ملزم نے سیکیورٹی اداروں کو چکمہ دینے کی پوری کوشش کی۔ ٹیموں میں سے 10 سے زائد افسر تھے۔ 9 گھنٹے کے اندر ملزم پکڑا گیا۔ تمام قانونی تقاضے پورے ہوں گے، کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی آج تقریب حلف برداری۔ گورنر جی بی سید مہدی علی شاہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب میں شرکت کے لیے گلگت پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ۔ پاکستان سے شکست کے بعد مودی کی ساکھ مسلسل گر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی کو بیرون ملک ملنے والے اعزازات پر خود بھارت میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ راہل گاندھی بھی مودی کے اعزازات کو خود ساختہ قرار دے چکے۔ مودی کی عالمی رہنما شبیہ بنانے کی کوشش الٹا نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھی مودی کو ملنے والے اعزازات کی ساکھ پر سوال اٹھایا۔ بیرون ملک اعزازات کے ذریعے اپنی ساکھ سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹیلی کام بل سے کسی کی ذاتی زمین اور جائیداد پر زبردستی قبضہ نہیں ہوگا۔ نجی پراپرٹیز کے حوالے سے کیٹیگریز طے کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کی پریس کانفرنس بولیں ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترمیم وقت کا تقاضا ہے۔ وقت کے ساتھ نظام میں بہتری لانا ضروری ہے۔ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن کی۔ وزیر اعظم سے کہا کہ بل کے حوالے سے الزامات کی انکوائری کرائی جائے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازنے جانے کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ اسمبلی سے بل 6 ترامیم کے ساتھ منظور ہوا۔ تعلیمی مقاصد فری لانسنگ کے لیے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ضروری ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے لیے پبلک پراپرٹی کے استعمال کو فری کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے فرار تمام قیدی گرفت میں آ گئے۔ حوالاتیوں کی دوبارہ گرفتاری کے لیے راولپنڈی پولیس کا گرینڈ آپریشن مکمل۔ تمام 14 حوالاتی گرفتار۔ آخری مفرور حوالاتی اسد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتاری سے مسلسل جاری سرچ آپریشن بھی ختم کر دیا گیا۔ مسلح افواج کی موجودگی میں چند پرتشدد عناصر ریاستی ریٹ کو کمزور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں 4 ارب روپے کے منصوبے کے تحت تعلیمی اداروں کو تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ اور اسکالرشپس کی مد میں خصوصی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا امریکی صدر سے رابطہ۔ ترجمان کرملن کے مطابق صدر پیوٹن نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ آج روس اور امریکہ دنیا کی 2 سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث عالمی امن و امان کی ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان تعمیری، مساوی اور باہمی مفادات پر مبنی تعلقات دنیا میں امن و استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارش سے نظام زندگی مفلوج۔ نشیبی علاقے زیر آب، مختلف علاقوں میں سڑکیں دھنسنے کے واقعات۔ ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر، ہزاروں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید بارش کے باعث کئی مقامات پر درخت اور دیواریں گر گئیں، متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ گجرخان اور گرد و نواح میں تیز بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ طوفانی بارش سے بجلی غائب۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کی شمال جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر کے بعض علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔